माह रमजान की इबादतों का जायजा लेकर देखें, माह रमजान की इबादतों का जायजा लेकर देखें। हम में से कितने ऐसे अफराद हैं, जैसे रमजान शुरू हुआ क्या मस्जिदें भर गई, क्या तरावी का एहतमाम, तरावी में कितने लोग थे, पंज वक्त नमाजों में कितने लोग थे, हमारी इबादतों की कैफियत क्या थी, हमारी इबादतें करते हुए क्या हमारे जज्बात थे, कितना हमारा शौक था, कितनी हमारी खुशी थी। लेकिन जैसे रमजान गुजरता जा रहा है, हम आखिरी अक्षरे को पहुंचने वाले हैं, तो हमारी इबादतों का हाल देखो, मस्जिदें खाली है, तरावी में इनकी हाजिरी नहीं है, रोजे की पाबंदी ज्यादा नहीं हो रही है। अरे तरावी तो दूर की बात, 5 वक्त की नमाजों में उनकी हाजिरी मौजूद नहीं है, बल्कि आप देखेंगे फजर की नमाज जो सहरी के लिए उठना तो जरूर है, खाने के लिए उठना तो जरूर है, सहरी करके सोना इनका मामूल बन चुका है, सहरी करके सोना इनका मामूल बन चुका है। याद रखो सहरी सुन्नत है, अगर आप नहीं जाते तो भी कोई मसला नहीं था, लेकिन आप उठकर एक फर्ज को छोड़ दिया। ऐसा मुर्दार रोजे की अल्लाह रब्बुल आलमीन को जरूरत नहीं, ऐसे रोजों की जरूरत अल्लाह रब्बुल आलमीन को हरगिज़ नहीं है कि जो इंसान रोजा रखे और नमाजों में पीछे रहे, रोजा रखे खैर के कामों से पीछे रहे। रोजा इस बात का नाम नहीं कि इंसान भूखा रहे सुबह से शाम तक प्यासा रहे, ये रोजे की अलामत नहीं है, ये कोई भी इंसान कर सकता है। लेकिन इन तमाम चीजों की पाबंदी के साथ साथ एक इंसान रोजे की हालत में रोजा रखते हुए तमाम नमाजों की अदायगी करता है, फराइज की अदायगी करता है, नफिल की अदायगी करता है, तरावी का एहतमाम करता है। इन तमाम इबादतें अगर सही हो रही है तो उसका रोजा भी उसके लिए फायदा हो रहा है। ऐसे रोजे काबिल कबूल होते हैं, शर्फ कबूलियत से नवाजे जाते हैं। तो इसीलिए अल्लाह का कानून है कि कोई भी नेकी मुकम्मल होने के लिए जरूरी है उसका इस्तेमाल, उसका आगाज भी अच्छा हो और उसका इख्तिताम भी अच्छा हो। وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو اپنے قدرت سے تخلیق فرمائی۔ بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اس مختصر حمد و صلات کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید کی سورۃ القدر مکمل سورت ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اس سورت کے تمام آیتوں میں اللہ رب العالمین لیلۃ القدر کی اہمیت کو بتائی، لیلۃ القدر کی فضیلت کو بیان کیا، اور لیلۃ القدر کتنے اہمیت اور فضیلت والی کے ساتھ ساتھ اس کو انجام دینے میں انسانوں کا کتنا فائدہ ہے اور انسان کے لیے کتنے فائدوں کا باعث ہوتا ہے، ان تمام باتوں کو اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر ذکر کیا ہے۔ حضرات، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک رمضان المبارک ہماری زندگی میں نصیب فرمایا، اور اس کے عبادتوں کو انجام دینے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق بخشی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کا اس بات کا بھی بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ نے اس ماہ مبارک میں داخل کرنے کے بعد
دو عشروں کو مکمل کرنے ہم جا رہے ہیں اور اس کے بعد تیسرے عشرے میں داخل ہونے میں چند گھنٹوں کا فاصلہ رہ گیا ہے. جیسے ہی چند گھنٹے ہو جائیں گے، مغرب کی اذان ہو جائے گی، ہم تیسرے عشرے میں داخل ہونے جا رہے ہیں. تو یہ تیسرا عشرہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑا فضیلت والا ہے، بڑا اہمیت والا ہے. یہ عشرہ عبادتوں کا عشرہ ہے، یہ عشرہ اللہ سے جڑنے والا ہے، اور یہ عشرہ اللہ رب العالمین کے قرب حاصل کرنے والا عشرہ ہے. اس عشرے کے اندر انسان اللہ رب العالمین کے بہت قریب ہو جاتا ہے اور اللہ سے بہت قربت اختیار کرتا ہے اپنی عبادتوں کے ذریعے. تو اس معنی میں اگر آپ دیکھیں گے، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مہینے کی قدر کی، اس مہینے کا احترام کیا، اس مہینے میں ہونے والی عبادتوں کو انہوں نے انجام دیا، اس مہینے میں ہونے والے خیر کے کاموں میں ان کا حصہ رہا. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک ماہ رمضان کی برکتیں اللہ ان کے زندگی میں ضرور نصیب عطا فرمائے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ جہاں اس معاشرے میں ایسے خوش نصیب لوگ ہوا کرتے ہیں، وہی اگر آپ دیکھیں گے بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مہینے کی قدر نہیں کی اور اس مہینے کو عام مہینوں کی طرح انہوں نے گزارا. روزہ خوری کی. روزہ خوری کا مطلب اللہ نے انسان کو صحت دیا، تندرست دیا، تونا دیا، اللہ نے ان کو طاقت دی، لیکن پھر بھی دیکھیں گے ایسے بہت سارے لوگ جو کہ استطاعت رکھنے کے باوجود بھی وہ روزے کا اہتمام ان کی زندگی میں نہیں رہا. اس مہینے میں روزوں کا اہتمام انہوں نے نہیں کیا، اس مہینے میں تراویح کا اہتمام انہوں نے نہیں کیا، اس مہینے میں فرائض کے انجام انہوں نے نہیں دیے. اس مہینے کی ناقدری کرنے ہوئے انہوں نے سب سے بڑی بے دینی کا ثبوت دیا. بے شرمی کی آخری حد ہے، بے دینی کی آخری حد ہے جن لوگوں نے اس مہینے کو پا کر اس مہینے میں ہونے والی عبادتوں میں ان کا حصہ نہ رہا، اس مہینے میں ہونے والی بڑی عبادت اور روزے کا اہتمام انہوں نے نہیں کیا، اس مہینے میں ہونے والی عبادتیں تراویح کی شکل میں ان کی حاضری نہیں ہوئی. یہ سب سے بڑے بے شرم لوگ ہیں اور بے شرمی کی آخری حد ہے. اللہ رب العالمین ایسے غافل انسانوں کو ہدایت دے اور اللہ رب العالمین ہم تمام کو ایسے بدترین غفلت سے ہمیں محفوظ فرمائے. حضرات، کوئی بھی نیکی انسان کرتا ہے، کوئی بھی عبادت انسان کرتا ہے، اس عبادت کو اچھے انداز میں مکمل کرنے کے لیے، اس نیکی کو کامیاب بنانے کے لیے، کوئی بھی نیکی اچھے انداز کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ جس نیکی کا آغاز ہم نے جس شوق کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ، جس خوشی کے ساتھ ہم نے کیا، اس نیکی کو اس کے اختتام تک بھی مکمل جذبے کے ساتھ کرنا، مکمل خوشی کے ساتھ کرنا، مکمل جذبے کے ساتھ ختم کرنا، یہ انسان کے لیے باعث خیر ہے اور اس کی عبادت کی قبولیت کی علامت ہے، اس کی عبادت کے مکمل ہونے کی علامت ہے، اس کے اس نیکی کو اچھے انجام تک پہنچانے کی علامت ہے. اسی لیے اللہ کا قانون ہے انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار اس کے اختتام پر ہے. دیکھو، اللہ نے عمل کا دار و مدار انسان کے نیکی کی شروعات میں نہیں رکھا، اس کے اختتام پر رکھا ہے. عمل کا دار و مدار کوئی بھی نیکی کیوں نہ ہو، کوئی بھی عبادت کیوں نہ ہو، اس کے اچھا ہونے کے لیے ضروری ہے اس کا انجام اور اس کا اختتام اچھا ہونا ہے. نیکی کا استقبال جس طرح ہم خوشی سے کرتے ہیں، اس نیکی کا اختتام بھی اسی خوشی کے ساتھ اور اسی پائے تکمیل کے ساتھ اور اسی جذبے کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ اچھی نیکی نہیں ہے.
یہ مثالی نیکی نہیں ہو سکتی، جس کا استقبال تو بڑے اچھے انداز سے ہوا لیکن اس کا اختتام سستی، کاہلی اور بیزارگی سے ہوا ہے، تو یہ نیکی نہیں ہے، یہ مثالی نیکی نہیں ہو سکتی، یہ اچھی نہیں ہو سکتی، اور عمل کے رد ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، عمل کے قبول نہ ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے ہمیں یہ قانون بتایا، بلکہ زندگی کے عمل کو بھی اللہ نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ویسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور خبردار مرو تو مسلمان کی موت مرو، مرو تو اسلام کی حالت میں مرو، تمہاری موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، تمہاری موت آئے تو اللہ کے فرما بردار بندوں میں سے آئے۔ کیا مطلب؟ کہا کہ زندگی کیسے بھی گزر جائے، اچھی گزرے تو اچھی بات ہے، بری گزرے تو زیادہ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن انسان کا اختتام اچھا ہوا، انسان کا حسن خاتمہ ہوا۔ اللہ نے کہا مسلمان کی موت مرو۔ اگر انسان پوری زندگی اسلام کا پابند ہو جائے لیکن مرنے سے پہلے اس کا عمل صحیح نہیں ہے، مرنے سے پہلے اس کا عمل بے دینی کا عمل ہے، تو اللہ نے کہا ایسا انسان جہنم رسید ہونے والا، ایسا انسان جہنم رسید ہونے والا ہے۔ زندگی کیسے بھی گزارو، اچھی گزارو، لیکن اچھی گزارنے کے ساتھ ساتھ انسان کی زندگی کا اختتام بھی اچھا ہونا چاہیے۔ جس طرح ہم زندگی کو اچھا سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ فکر انسان اپنے زندگی کے خاتمے پر فکر کرنا چاہیے، اپنی زندگی کے انجام پر فکر کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نیکیاں کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، دین کا فرما بردار بنتا ہے، وہ ایسے نیکیاں کرتے جاتا ہے یہاں تک کہ وہ جنت کے قریب پہنچتا ہے۔ ان العبد لیعمل عملا صالحا، جو انسان نیکیاں کرتے کرتے اس کے نیکیوں کی خوبی کی وجہ سے وہ جنت کے قریب تک پہنچتا ہے، لیکن آخری میں ایک ایسا کام کرتا ہے اور اس کے عمل میں ایسا کھوٹ پیدا ہوتا ہے، اس کے عمل میں ایسی سستی پیدا ہوتی ہے جس کے سستی کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے جنت سے محروم کرتا ہے اور جنت بھیج دیتا، اور جنت سے محروم کرتے ہوئے وہ جہنم کا حقدار بن جاتا۔ تو اسی لیے نیکی کے مکمل ہونے کے لیے، عبادات مکمل ہونے کے لیے، ہمارے نیکی اچھی ہونے کے لیے ضروری ہے اس نیکی کی شروعات ہم نے جس شوق سے کیا اسی طرح کا شوق اس نیکی کے اختتام پر ہونا چاہیے۔ آپ اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ماہ رمضان کی عبادتوں کا جائزہ لے کر دیکھیں، ماہ رمضان کی عبادتوں کا جائزہ لے کر دیکھیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے افراد ہیں جیسے رمضان شروع ہوا کیا مسجدیں بھر گئی، کیا تراویح کا اہتمام، تراویح میں کتنے لوگ تھے، پنج وقتہ نمازوں میں کتنے لوگ تھے، ہماری عبادتوں کی کیفیت کیا تھی، ہمارے عبادتیں کرتے ہوئے کیا ہمارے جذبات تھے، کتنا ہمارا شوق تھا، کتنی ہماری خوشی تھی۔ لیکن جیسے رمضان گزرتا جا رہا ہے ہم آخری عشرے کو پہنچنے والے ہیں تو ہماری عبادتوں کا حال دیکھو، مسجدیں خالی ہیں، تراویح میں ان کی حاضری نہیں ہے، روزے کی پابندی زیادہ نہیں ہو رہی ہے، ارے تراویح تو دور کی بات، 5 وقت کی نمازوں میں ان کی حاضری موجود نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے فجر کی نماز جو سحری کے لیے اٹھتا تو ضرور ہے، کھانے کے لیے اٹھتا تو ضرور ہے، سحری کر کے سونا ان کا معمول بن چکا ہے، سحری کر کے سونا ان کا معمول بن چکا ہے۔ یاد رکھو سحری سنت ہے، اگر آپ نہیں جاگتے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن آپ اٹھ کر ایک فرض کو چھوڑ دیا، ایسا مردار روزے کی اللہ رب العالمین کو ضرورت نہیں، ایسے روزوں کی ضرورت اللہ رب العالمین کو ہرگز نہیں ہے۔
کہ جو انسان روزہ رکھے اور نمازوں میں پیچھے رہے، روزہ رکھے خیر کے کاموں سے پیچھے رہے، روزہ اس بات کا نام نہیں کہ انسان بھوکا رہے صبح سے شام تک پیاسا رہے، یہ روزے کی علامت نہیں ہے، یہ کوئی بھی انسان کر سکتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ ایک انسان روزے کی حالت میں روزہ رکھتے ہوئے تمام نمازوں کی ادائیگی کرتا ہے، فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، نفل کی ادائیگی کرتا ہے، تراویح کا اہتمام کرتا ہے، ان تمام عبادتیں اگر صحیح ہو رہی ہے تو اس کا روزہ بھی اس کے لیے فائدہ ہو رہا ہے۔ ایسے روزے قابل قبول ہوتے ہیں، شرف قبولیت سے نوازے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کا قانون ہے کہ کوئی بھی نیکی مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے اس کا استقبال، اس کا آغاز بھی اچھا ہو اور اس کا اختتام بھی اچھا ہو۔ تو یہ حضرات ماہ مبارک ماہ رمضان اختتام پر ہے، ماہ رمضان اختتام پر ہے، ہم آخری عشرے میں قدم رکھنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے کی بڑی اہمیت بتائی، اسی لیے آپ دیکھو حدیثوں میں اللہ کے نبی کا عمل آپ کو ثبوت دے گا، اللہ کے نبی کا قول آپ کو ثبوت دے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آخری عشرے میں بڑے تیزی کے ساتھ بڑھتا، بڑی محنتیں ہوا کرتی، بڑی کوششیں ہوا کرتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اذا دخل العشر شد مئزره واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں داخل ہوتے تو اپنی کمر کو کس لیتے، اپنی کمر کو کس لیتے۔ کمر کو کس لینے کا مطلب آپ بڑی محنت کرتے، بڑی سے بڑی عبادتیں کرتے، زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرتے۔ ویسے تو اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ عام دنوں میں بھی آپ بڑی عبادتیں کرتے، اور جیسے رمضان کا چاند نظر آئے، جیسے رمضان میں آپ داخل ہوئے، آپ کی محنتیں وہیں سے شروع ہو جاتی، آپ کی کوششیں وہیں سے شروع ہو جاتی، آپ کی عبادتوں کا معیار وہیں سے بڑھتا۔ لیکن پھر بھی جب آخری میں آپ عشرے میں داخل ہوتے تو اس عشرے کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے نبی کثرت سے اس عشرے کے اندر محنت کر کے عبادتیں کرتے، محنت کر کے نیکیاں کرتے۔ شد مئزرہ، اور اس کے بعد وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور اس عشرے کے راتوں کو آپ جاگتے، اس عشرے کے راتوں میں آپ بیدار رہتے، جاگ کر عبادت کرتے۔ ہمارے ذہنوں میں غلط تصور یہ ہے کہ ہم صرف کیا ہے طاق راتوں میں جاگتے ہیں، 21، 23، 25، 27، 29، صرف طاق راتوں میں ہم نے جاگنے کا ماحول بنایا ہے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ بلکہ سنت یہ ہے، اللہ کے نبی کا معمول تھا، اللہ کے نبی کی عادت تھی، صحابہ کرام کا معمول تھا، صحابہ کرام کی یہ عادت تھی، جب وہ آخری عشرے میں داخل ہوتے 10 راتیں جاگنے کا اہتمام کرتے، 10 راتیں بھی اپنے آپ کو بیدار رکھتے۔ ٹھیک ہے شب قدر کی تلاش طاق راتوں میں ہے، یہ بات سچ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی کے 5 دن یہ بڑے کم اہمیت والے ہیں، نہیں، بلکہ 10 راتوں کی بڑی اہمیت ہے، 10 راتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ جس طرح ہم شب قدر کی تلاش میں رات کو جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ویسے ہی باقی کے 5 راتیں، یعنی یوں سمجھو کہ آخری کے 10 راتیں بڑی اہمیت والے، 10 راتوں کو بھی جاگنا چاہیے، 10 راتوں میں بھی عبادت ہونی چاہیے، 10 راتوں میں وہ بڑے فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، 10 راتوں میں بھی وہ ہمارے نیکیاں ہونا چاہیے، وہ عبادتیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہا کہ اللہ کے نبی اس عشرے میں داخل ہوتے تو پوری طرح اس کی عبادت 10 راتوں میں کرتے۔ اس کے بعد وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، باقی کی ایام میں اللہ کے نبی اپنی بیویوں کو سونے چھوڑتے، ٹھیک ہے تہجد پڑھنا ہے پڑھو، جتنی طاقت ہے پڑھو، جتنی طاقت میسر ہے عبادتوں کا اہتمام کرو، لیکن خاص طور پر رمضان میں، اور رمضان میں بھی آخری عشرے میں کسی بیوی کو آپ سونے نہیں دیتے،
ازواج مطہرات کو سونے نہیں دیتے، جگاتے اور جاگنے کی تعلیم دیتے اور عبادت کرنے کا حکم دیتے، عبادت کرنے کی ترغیب دلاتے۔ اس طرح اللہ کے نبی کا پورا گھر، ان کے پورے ازواج مطہرات عبادتوں میں مصروف ہوتے، عبادتیں کرنے میں محنت کرتے اور نیکیاں کرنے میں آگے بڑھتے۔ حضرات، جیسے کہ یہ بات اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے کی اہمیت بتائی، اس عشرے کی بڑی فضیلت بتائی، کہا کہ 10 راتیں بھی بڑی اہمیت ہے، اور ساتھ ساتھ میں اس آخری عشرے میں اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو، شریعت نے ایک ہدف دیا ہے، ایک ٹارگٹ دیا ہے۔ وہ ٹارگٹ، وہ ہدف کیا ہے کہ انسان شب قدر کو تلاش کرے، شب قدر کو تلاش کرے۔ اور شریعت نے کہا کہ ہر مسلمان اور ہر مومن کی جستجو ہونا چاہیے کہ یہ ہدف کو اپناتے ہوئے شب قدر کی جستجو میں لگ جائے، شب قدر کی تلاش میں لگ جائے۔ شریعت نے اس کو لیلۃ القدر سے تعبیر کیا۔ ہر مسلمان کی عبادتوں کا بنیادی مقصد اس عشرے میں شب قدر کی تلاش ہونا چاہیے۔ دیکھو، اللہ رب العالمین نے شب قدر کون سی ہے، وہ کون سی مبارک رات ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا، لیکن کسی حکمت کے تحت اللہ نے اللہ کے نبی کو بھلا دیا۔ ایسے کئی آپ کو واقعات ملیں گے، کئی ایسے مسائل ملیں گے، اللہ نے اللہ کے نبی کو وہ باتیں بتائیں، لیکن بعد میں پھر اللہ نے ان کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو بھلا دیا، اللہ کے نبی نے وہ بھول گئے۔ کیوں؟ اللہ اس کی حکمت جانتا ہے، اللہ اس کی مشیت جانتا ہے، اس کے حکمت اور اس کے مشیت تامہ کے تحت وہ اللہ رب العالمین ان نیکیوں کو مخفی میں رکھتا ہے، ان نیکیوں کو چھپا کر رکھتا ہے، تاکہ اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے لوگ آگے سے آگے بڑھتے رہیں۔ اور یہ تاقرات اور یہ شب قدر ہر سال ایک ہوا نہیں کرتی، ہر سال یہ بدلتے رہتی ہے، بدل کر آتے رہتی ہے۔ فرض کرو کہ یہ اس مہینے میں اگر تاقرات 21ویں ہے تو ضروری نہیں کہ آئندہ سال میں وہ 21 ہو، وہ کبھی 23 ہو سکتی ہے، وہ کبھی 25 ہو سکتی ہے، وہ کبھی 27 بھی ہو سکتی ہے، وہ کبھی 29 بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی انسان یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تاقرات وہی تاقرات ہے، وہی رات نہیں کہہ سکتا۔ اللہ نے اس رات کو، اس نیکی کو مخفی میں رکھا۔ کیوں؟ اگر اللہ رب العالمین انسانوں کو بتاتا کہ یہی رات فضیلت والی ہے، یہی شب قدر ہے، یہی وہ مبارک رات ہے، تو ہم کیا کرتے؟ اس رات کی ایک اہتمام کرتے ہوئے اس رات میں بڑھ چڑھ کر عبادت کر کے باقی کے تمام راتوں میں سو جاتے۔ لیکن وہ تڑپ انسانوں کے اندر نہیں رہتی، وہ لگن، وہ جستجو انسان کے اندر نہیں رہتی، جو کہ مخفی کرنے میں ہے۔ جہاں اللہ رب العالمین نے اس نیکی کو مخفی میں رکھا اور اس شب قدر کو مخفی میں رکھا، وہیں سے انسانوں کے اندر حوصلہ بڑھتا گیا، جذبہ بڑھتا گیا، جستجو کی کیفیت آگے ہوتی گئی۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ 5 تاقراتیں گزار کر 5 تاقراتوں میں عبادتیں کرتے ہوئے اس سے ہمیشہ تڑپ یہ ہوتی ہے کہ تاقرات مجھے مل جائے، وہ شب قدر مجھے مل جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ہر آدمی کو چاہیے تاقرات میں جاگ کر عبادت کرتے ہوئے اس کی کیفیت یہ ہونا ہے کہ یہی آج وہ تاقرات ہے، یہی آج کی رات ہی بڑی فضیلت والی ہے، آج کی رات ہی تاقرات ہو سکتی ہے، مبارک رات ہو سکتی ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ انسان کو وہ شب قدر تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ شب قدر اصل حقیقت میں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا انعام ہے، سب سے بڑا تحفہ ہے۔ ایک انسان کو اللہ نے ہدایت کی نیکی دی ہے، اسلام کی دولت دی ہے، عقیدہ توحید کی نعمت عطا کیا ہے، تو وہی دوسرے نمبر پر اگر آپ دیکھیں گے اس کی اہمیت اور فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے انسانوں کو یہ مبارک رات دے کر بہت بڑا احسان کیا، بہت بڑا انعام کیا، بہت بڑا تحفہ دیا۔ کیوں؟
पिछली शरीयतों की उम्रें बड़ी लंबी हुआ करती थी, बड़ी लंबी लंबी उम्रें जिया करते थे। इस उम्मत की उम्रें बड़ी मुख्तसर कर दी गई। आप देखो हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी कौम, उनकी उम्रें हजारों हजार साल जीते थे। खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कहा, सिर्फ उनकी दावती जिंदगी, सिर्फ उनकी दावती जिंदगी 950 साल है। उनका बचपना, उनका बुढ़ापा, ये सब छोड़कर सिर्फ दावती जिंदगी, दीन की तबलीग उन्होंने जो की 950 साल। हदीसों में आता है, एक वाकई की तरफ इशारा करते हुए कहा कि पिछली शरीयत, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि पिछली शरीयतों की उम्रें कितनी लंबी हुआ करती थी। कहा कि एक बुढ़िया औरत रास्ते में रोते हुए गुजर रही थी, रोते हुए गुजर रही थी, उसकी आंखों से आंसू जारी है। सामने से एक शख्स मिला, कहा कि माई क्यों रो रही हो, चलते हुए रोते हुए गुजर रही हो, क्या बात है, क्या तकलीफ पहुंची है? कहा कि मैं अपने भाई की तकफीन से आ रही हूं, आज मेरे भाई का इंतकाल हुआ, मेरा जवान भाई था, उसका इंतकाल हुआ। कहा अच्छी बात, क्या उम्र थी उसकी? कहा कि 300 साल थी उसकी उम्र। जवान भाई है, 300 साल की उम्र है। तो यहीं से आप देखिए पिछली कौमें जो उम्रें गुजारती थी, हजारों साल, 100 साल, 500 साल, 800 साल, 300 साल की उम्रें हुआ करती थी। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत की उम्रें बड़ी मुख्तसर कर दिया है। कहा अअमार उम्मती मा बैन 60 व 70 व कलीलुम मन युजाविजुहा। इस उम्मत की उम्र 60 से 70 साल है। 70 के ऊपर जीने वाला कोई नहीं, बहुत कम लोग हैं जो 70 क्रॉस करने वाले हैं। 70 साल से ऊपर अगर जिनकी भी उम्र है, अल्लाह के शुक्र में, अल्लाह के इबादतों में उनकी जिंदगी ज्यादा गुजारना चाहिए, इसलिए कि इस उम्मत का जो औसत है, इस उम्मत का जो टारगेट है 70 साल, उन्होंने क्रॉस कर दिया। उसकी बड़ी बड़ी दौलत मिल चुकी है। एक तो इस उम्मत की उम्रें कम कर चुकी है 60-70 साल, और दूसरी बात, जिस दौर से हम जी रहे हैं वो क़यामत के करीब का जमाना है, क़ुर्बे क़यामत है, तकारुबे ज़मान है। तकारुबे ज़मान के बारे में अल्लाह के नबी ने पेशिन गोई क्या की? क़यामत के करीब का जमाना ऐसा होगा कि साल महीनों की तरह गुजरने लगेंगे, महीने हफ्तों की तरह गुजरने लगेंगे, हफ्ते घंटों के बराबर गुजरने लगेंगे, घंटे मिनटों के बराबर गुजरने लगेंगे। अल्लाह के नबी ने पेशिन गोई की है कि क़ुर्बे क़यामत, क़यामत के करीब का दौर, इस वक्त की बरकत खत्म हो जाएगी, वक्त की तिवालत खत्म हो जाएगी, वक्त में बेबरकती आएगी। पिछली कौमों के लोगों ने 10 साल में जो इबादतें की, उतनी इबादतें इस कौम के अंदर हो ही नहीं सकती, इसलिए कि वक्त की बरकत खत्म हो चुकी है। जहां इस उम्मत की उम्रें कम कर दी गई, उसी तरह इस उम्मत की उम्रों में बेबरकती आ गई, बरकत नहीं है। तो इसीलिए कहा गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये रात हमें तोहफे में देकर इनाम और एहसान करते हुए कहा, लोगों इस रात की इबादत कर लो, खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीने बैठकर इबादत करने के बराबर है। एक रात अगर मिल गई, एक रात हमें नसीब हो गई, वो कौन सी ताक रात है, हमारी इबादत उसमें आ गई, तो 80 पर 3 साल इबादत करने का सवाब। 1000 महीने खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीनों से भी ज्यादा बेहतर वाली इबादत है वो। 1000 महीने से आप हिसाब लगा कर देखेंगे, साल के एतबार से 80 पर 3 साल चंद महीने ज्यादा है। तो कहा इतने साल इबादत करने का सवाब। फर्ज करो अगर कोई इंसान तहज्जुद की नमाज उस रात में पढ़ लिया, 80 पर 3 साल तहज्जुद पढ़ने का सवाब। अगर उस रात में इंसान जो नेकियां होती है, जिक्र अस्कार है, जिक्र अस्कार कर लिया, 80 पर 3 साल जिक्र अस्कार करने का सवाब। उस रात में इंसान अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कर लिया, तो 80 पर 3 साल अल्लाह से माफी मांगने का सवाब। कितनी बड़ी फजीलतें हैं। अल्लाह ने इस उम्मत की उम्रें तो मुख्तसर कर दी, नेकियों की कीमत बढ़ा दी, नेकियों का मकाम बढ़ा दिया। तो इसलिए हमें चाहिए इस रात में हम शब कदर की तलाश करते हुए, शब कदर की जुस्तजू में उस रात को हासिल करने की पूरी कोशिश करते हुए उन तमाम रातों में नेकियां करने की जरूरत है, इबादतें करने की जरूरत है। हजरात, जैसे कि
اس رات کے تعلق 2-3 باتیں یہ ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ رات بھر جاگنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان 1 منٹ بھی نہ سوئے، اس کا مطلب یہ نہیں۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس پورے رات میں سونا حرام ہے، پوری رات جاگنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جاگنا اچھی بات ہے، لیکن حدیثوں میں یہ بھی کہا گیا جو انسان اگر اسے نیند کا خمار زیادہ ہو جائے، نیند کا غلبہ زیادہ آ جائے، لیکن سب سے پہلے ہمیں اس بات کی پوری تیاری کرنا ہے کہ اس رات کو پوری طرح جاگنے کی کوشش کریں، پوری طرح جا کر عبادت کرنے کی کوشش کرے، اسے پہلے سے تیاری کرنا ہے۔ لیکن ولو بالفرض اگر اس رات کے درمیان سے اتنی نیند آ رہی ہے، اتنا خمار ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا دعا کر رہا ہے، اسے اس بات کا احساس نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ نیند جب زیادہ ہو جاتی ہے، نیند کا غلبہ جب زیادہ آ جاتا ہے تو انسان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا بول رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں۔ اسی لیے کہا اگر ایسے نوبت آ جائے تو بہتر ہے جا کر سو جائے، تھوڑی دیر جا کر سو جائے اور اس کے بعد اٹھ کر پھر عبادت کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو اس نیند کے غلبے میں تم دعا تو کر رہے ہو لیکن وہ دعا بد دعا بن سکتی ہے، تم دعا تو کر رہے ہو وہ دعا بد دعا بن سکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سورۃ الناس ہے، قل اعوذ برب الناس، جس میں بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ آخری میں کہا کہ من الجنۃ والناس، من الجنۃ والناس، اے اللہ مجھے جنات اور برے انسانوں سے بچا لے، اے اللہ مجھے برے انسان اور جنات کے شر سے مجھے بچا لے۔ لیکن جنتی کی جگہ انسان جن کو زیر ہے، نیند کے آغوش میں، نیند کے خمار میں اگر جن کو زبر پڑ لیا من الجنت والناس، اے اللہ مجھے جنت سے بچا لے، جنت نہیں چاہیے مجھے، جنت نہیں چاہیے مجھے، جنت سے بچا لے، تو وہ کبھی کبھی دعائیں بد دعائیں بن سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے اگر ایسی کیفیت ہو گئی تو تھوڑی دیر سو جاؤ، اس کے بعد اٹھ کر دو کیا ہے انسان عبادتوں میں مصروف ہو۔ لیکن سونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان سوتا ہی رہے، پوری رات سونے میں گزار دے، رات کا اکثر حصہ سونے میں گزار دے، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی صفت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ایک دوسری بات یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں رات میں جاگنے کی فضیلت ہے، جاگنے کی فضیلت نہیں ہے، اس رات میں عبادت کرنے کی فضیلت ہے۔ جاگنے کے لیے تو بہت سارے لوگ جاگتے ہیں، ہم جاگ رہے ہیں، ادھر ادھر کھڑے ہوئے ٹائم پاس کر رہے ہیں، اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، باہر کھڑے ہو کر بالکل فالتو کاموں میں لگے ہوئے ہیں، فضول باتوں میں لگے ہوئے ہیں، کہیں پکوان ہو رہا ہے، پوری رات پکوان میں چل رہی ہے، پوری رات سحری کے پکوان میں چل رہی ہے، اور جہاں پکوان ہوتے ہیں وہاں جا پورے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں۔ یاد رکھو اگر ایسا جاگنا سمجھ رہے ہو، بہتر ہے کہ سو جاؤ، بہتر ہے کہ سو جاؤ، کم سے کم نیند تو ہو جائے گی، ورنہ آپ اس کو جاگنا سمجھ کر اس رات کی توہین کر رہے ہو، اس رات کی توہین کر رہے ہو۔ اس لیے جاگنے کی فضیلت نہیں ہے، تم جاگ رہے ہو صحیح بات ہے، لیکن بغیر عبادت کے جاگ رہے ہو تو ایسا جاگنا نہیں بلکہ جا کر سونا بہتر ہے۔ بہتر وہ چیز ہے کہ انسان جاگ کر عبادت کرے، تھوڑی ہی عبادت کیوں نہ ہو، اگر وہ عبادت شب قدر میں مل گئی تو سمجھو کہ ہمارے 80 پر 3 سال عبادت کرنے کا ثواب۔ اور اسی طرح تیسری بات یہ ہے کہ تاخرات کا وقت ہم کیا سمجھتے ہیں، عام طور پر تاخراتوں میں عشاء کی نماز تاخیر سے ہوتی ہے، 10 ساڑھے 10 بجے جو تاخیر سے پڑھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں تاخرات کا وقت وہاں سے شروع ہوتا، نہیں، جیسے ہی مغرب کی اذان ہو گئی تاخرات شروع وہاں سے، شب قدر شروع وہاں سے، یہ رات کے 10 فجر پہ وہاں سے شروع، مغرب کی نماز سے لے کر حتی مطلع الفجر، فجر تک باقاعدہ ٹائم رہتا ہے، نہ کہ 10 بجے سے 12 بجے سے، ایسا نہیں، مغرب سے لے کر فجر تک یہ ٹائم ہوتا ہے، یہ وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں کبھی بھی عبادت کرو، وہی مقام، وہی درجہ، وہی فضیلت۔ اس رات کی فضیلت کے تعلق سے جیسے کہ میں نے کہا پہلی فضیلت 80 پر 3 سال عبادت کرنے کے ہے، دوسری فضیلت اس رات میں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور کب کیسے، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتے آتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اور تیسری فضیلت اور تیسری اہمیت اگر یہ سمجھ سکتے ہیں، اللہ نے اس رات میں انسانوں کے فیصلے کرتا ہے، اللہ اس رات میں انسانوں کی تقدیر لکھتا ہے، اچھی بری تقدیر لکھتا ہے۔ اللہ انسانوں کی تقدیر 4 مرتبہ لکھتا ہے،
पहली तकदीर लोहे महफूज में लिखा हुआ है। दूसरी तकदीर इंसान जब पैदा हो, हमल में औरत जब हमल में रहती है, जब उसके अंदर बच्चा होता है, 4 महीने में पहुंचता है तो वहां फरिश्ता आकर उसकी तकदीर लिखता है। तीसरी तकदीर साल में 1 मरतबा तकदीर लिखी जाती हर साल, वो है शब कदर। फीहा युफ्रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अम्रन मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन। सूरह कद्र में अल्लाह, सूरह दुखान में अल्लाह ने कहा ये वो मुबारक रात है, इस रात में अल्लाह इंसानों की तकदीर लिखता है, तकदीर के फैसले करता है। अगर हम चाहते हैं आने वाला साल हमारा अच्छा गुजरे तो अच्छाइयां मांगने की जरूरत है। हम चाहते आने वाला साल हम तरक्की करें, तरक्की मांगने की जरूरत है। हम चाहते आइंदा साल आने वाला पूरे नेकियों में गुजरे, तौबा इस्तिग़फ़ार करने की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं हमारा अंजाम अच्छा हो तो हम बेहतर है कि उस बैठकर रात में इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें, अपने गुनाहों की माफी मांगे। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान की तकदीर लिखने वाला है। आपकी परेशानी क्या है वो आपको मालूम है, मेरी परेशानी क्या है मुझे मालूम है, आपकी और मेरी परेशानी क्या है अल्लाह बेहतर जानता है। इसलिए बंदा और अल्लाह के दरमियान जो जो बातें इंसान के अंदर मख्फी है उनको याद करके इंसान तन्हाई में बैठकर अल्लाह की इबादत करते हुए इस्तिग़फ़ार करे, अपने पुराने गुनाहों को याद करे, पिछले गुनाहों को याद करे, हुकूकुल्लाह में कहां कमी हुई है, हुकूकुल इबाद में कहां कमी हुई है, कौन से गुनाह हमने किए हैं, जो गुनाह हमें याद है, जो गुनाह हमें याद नहीं है, तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत की दुआ करना जरूरी है इंसान के लिए। तो यही चीज है शब कदर की फजीलत का तकाजा, और अपने तकदीर को संवारने और अपने तकदीर को अच्छा बनाने का सुनहरा मौका। तो यही चीज शब कदर की फजीलत। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को एक दुआ सिखाई। कहा कि आयशा शब कदर जब भी पाओ तो हमेशा ये दुआ करते रहो। क्या दुआ? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। आप दूसरी दुआ करो या ना करो लेकिन ये दुआ जरूर होनी चाहिए, इसलिए कि आपने रमजान में और रातों में, आखिरी रातों में पढ़ने की दुआ अल्लाह ने खुद, अल्लाह के नबी ने खुद सिखाई अपनी बीवी उम्मुल मुमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को। क्यों? इंसान के सारे मसाइल का हल है इसमें, सारे मसाइल का हल है इसमें। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह तो माफी को पसंद करता है, ऐ अल्लाह तो सबसे ज्यादा माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है। ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे। जब इंसान उसके गुनाह को माफ कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है उसका रास्ता जन्नत ही है, उसका रास्ता जन्नत ही है। इसीलिए कहा कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताईन तव्वाबून। सबसे बेहतरीन बंदे वो हैं गुनाह होने के बाद फौरन वो तौबा करते हैं, फौरन वो इस्तिग़फ़ार करते हैं। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन को वो बंदे बहुत ज्यादा पसंद है जो तौबा करते हैं। तो इसके साथ साथ ये शब कदर के ताल्लुक से, आखिरी अशरे के ताल्लुक से चंद बातें थी। और उसी तरह इस अशरे के अंदर एक बड़ी इबादत जो होती है, खास तौर पर वो इबादत एतिकाफ की इबादत है। एतिकाफ की इबादत बड़ी अनमोल इबादत है, बड़ी इबादत है। और इस इबादत को अंजाम देने में मर्दों का भी हिस्सा होना चाहिए, औरतों का भी हिस्सा होना चाहिए। आमतौर पर हमारे माशरे में सिर्फ मर्द हजरात एतिकाफ का एहतमाम करते हैं, औरतें एहतमाम नहीं करती, बल्कि शरीयत ने उनको भी मौका दिया कि वो भी एतिकाफ करें, वो भी एतिकाफ का एहतमाम करें। और उसके साथ साथ एक और बात यह है कि हमारे माशरे में सिर्फ बूढ़े लोग एतिकाफ करते हैं, पुराने वही जो लोग हर साल बैठते वही बैठते हैं, वही बैठते हैं। याद रखो ये अच्छी बात नहीं, ये दीनदारों का मोहल्ला नहीं हो सकता, ये दीनदारों की गली नहीं हो सकती तो सिर्फ बूढ़े हजरात बैठे और माशरे के नौजवान ना बैठे, दूसरे लोग ना बैठे। कोशिश करें, हमारे बहुत सारे नौजवान जो इस माह रमजान में तरह तरह की नेकियां करने में आगे रहते हैं और तरह तरह की नेकियां करने में जज्बा रखते हैं, शौक रखते हैं, लेकिन इस नेकी में बहुत पीछे हैं, बल्कि बहुत पीछे हैं। इसलिए इस नेकी को अंजाम देने में नौजवान का तबका भी सामने होना चाहिए, नौजवानों का तबका भी सामने होना चाहिए। एतिकाफ मस्जिद में ही हो सकता, घरों में नहीं हो सकता, चाहे मर्द हो कि औरत, उनको मस्जिद में ही एतिकाफ करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा एतिकाफ का इरादा किया। आपने मस्जिद को आए नमाज पढ़ने के लिए और साथ में एतिकाफ का एहतमाम करने के लिए। देखा कि पहले से बहुत जगह टेंट लगे हुए हैं,
صحابہ سے پوچھا اللہ کے نبی نے کہ کس کے ٹینٹ ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی یہ آپ کے ازواج مطہرات کے ہیں، ازواج مطہرات کے ہیں۔ کہا کہ یہ پہلے ایک ٹینٹ لگا ہوا تھا، دیکھتے کہ دیکھتے پوری طرح ٹینٹیں لگے ہوئے ہیں، سارے بیویاں سارے ازواج مطہرات خیمے لگا دیے گئے مسجد میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنی بیویوں سے کیا بات ہے، کیا ارادہ ہے؟ سارے خیمے لگے ہوئے ہیں سارے بیویوں کے۔ کہا کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ اعتکاف کریں گے، ہم بھی اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں۔ آل بر یوردنا، کیا واقعی میں ثواب کا ارادہ ہے تمہارا؟ واقعی میں ثواب کا ارادہ ہے؟ ثواب حاصل کرنے کے لیے کی ہو؟ کیوں؟ اللہ کے نبی کو یہ اندیشہ ہوا، یہ خوف ہوا کہ بیویوں میں ایک دوسرے سے جو منافست کا جذبہ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے قریب رہنے کے واسطے میری بیویاں آگے آگے بڑھ کر ایک بیوی کو اور سے آگے دوسری بیوی بننا چاہ رہے۔ اس لیے عام طور پر سوکروں میں یہ ہوتا ہے کہ ہر سوکر یہ چاہتی ہے کہ میں اپنے شوہر سے زیادہ قریب رہوں، اس بیوی سے زیادہ میں زیادہ قریب رہوں۔ یہ عام طور پر منافست کا جذبہ ہوتا ہے، مسابقت کا جذبہ ہوتا ہے۔ کوئی ایسا تو نہیں کہ ایک بیوی کو پیچھے کرنے کے لیے دوسری بیوی میرے قریب آنے کے لیے یہ ساری محنتیں ہو رہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا جاؤ ساروں کی خیمے نکال دو، ساروں کی خیمے نکال دو اور جاؤ، اعتکاف کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اس کا دل رکھنے کے لیے اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ آج اس مہینہ اور یہ رمضان میں بھی اعتکاف نہیں کروں گا۔ آپ نے اس رمضان کا اعتکاف بھی کینسل کر دیا۔ بعد میں شوال میں آپ نے وہ اعتکاف کی قضا کی، شوال میں آپ نے اعتکاف کیا پھر، اور اس ماہ رمضان کے اعتکاف کی قضا کی۔ تو یہاں ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی اگر گھر میں کرنا ہوتا عورتوں کے لیے تو اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے کہتے جاؤ گھروں میں اعتکاف کرو، اپنے اپنے کمروں میں۔ حالانکہ زیادہ گھر دور نہیں تھے، مسجد نبوی کی دیواروں سے لگ کر آپ کے کمرے تھے، جا کر وہ وہاں اعتکاف کر سکتی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے مسجدوں میں ہی اعتکاف کرنے کا حکم دیا۔ اعتکاف جہاں بڑی عبادت ہے، اعتکاف مسجد میں ہی ہونا چاہیے۔ اعتکاف ہر ایک کا حق ہے، عورت کا بھی حق ہے، مرد کا بھی حق ہے، نوجوانوں کا بھی حق ہے۔ تو اعتکاف کرتے ہوئے اعتکاف کا بڑا مقصد کیا ہے؟ دنیا کے جھمیلے سے کٹ کر ایک سو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے میں، تنہائی میں جا کر اللہ کی عبادت کریں۔ اعتکاف انسان کو تنہائی فراہم کرتا ہے، اعتکاف انسان کو ایک سوئی فراہم کرتا ہے، یہ اعتکاف انسان کو اخلاص پیدا کرتا ہے۔ اس لیے دیکھو سنت کیا ہے، سنت کیا ہے؟ ویسے تو اعتکاف اگر کوئی انسان اعتکاف کو بیٹھ گیا، اعتکاف کے لیے سے داخل ہو کر مسجد میں جہاں بھی جا کر بیٹھ کر وہ عبادت کر سکتا ہے، اس کا اعتکاف ہو جائے گا۔ لیکن سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے، افضل یہ ہے وہ خیمہ لگا دیا جائے، وہی پردہ بنا جائے اور اس پردے کے آڑ میں اندر بیٹھ کر وہ عبادت کرے۔ کیونکہ جب انسان تنہا میں جاتا ہے تو اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنے میں آسانی ہوتی ہے، اللہ سے وہ قریب ہو جاتا ہے، اور گناہوں سے معافی مانگنے میں اس کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں، اور ریاکاری سے بچ کر اندر بڑھ کر اخلاص کے ساتھ وہ عبادت کر سکتا ہے۔ اور انسان کو اس بات کی وہ تربیت دیتا ہے اعتکاف کہ انسان مرنے سے پہلے، قبر میں جانے سے پہلے قبر کے احوال کیا ہے اسے معلوم ہوتے ہیں، قبر کی تنہائی کیسے گزرنے والی ہے۔ آج میں اس مختصر جگہ میں اور اس وائٹ پردے کے، سفید پردے کے آڑ میں یہاں بیٹھا ہوں اور مجھے اکیلا میں محسوس کر رہا ہوں، اور یہاں مجھے صرف اللہ ہی کا سہارا ہے، کسی اور کا سہارا نہیں، اور کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے۔ انسان میرے مرنے کے بعد میں وہی سفید کپڑے میں، وہی تنہائی میں اور وہی مختصر جگہ میں جا کر سونے والا ہوں۔ قبر کی تنہائیوں کا ایک تجربہ انسان کو یہاں ہوتا ہے اور سدھرنے کے کئی مقاصد اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اعتکاف انسان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، بشرط یہ ہے کہ اس کے مقصد کو سمجھا جائے، تو اسی لیے اعتکاف کو بیٹھ کر ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ اعتکاف کرنے والوں کو شب قدر آسانی سے مل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ شب قدر کس عشرے میں ہے، تو آپ نے اس شب قدر کی تلاش میں کیا کیا؟ رمضان کا پہلا عشرہ اعتکاف کیا، آپ کو شب قدر نہیں ملی۔ بعد میں آپ نے دوسرے سال رمضان میں دوسرا عشرہ اعتکاف کیا، اس میں بھی آپ کو شب قدر نہیں ملی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ اے نبی کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، تو وہاں سے اللہ کے نبی نے پابندی کے ساتھ آخری عشرے میں اعتکاف کا اہتمام کرتے ہوئے آئے۔ تو اعتکاف کرنے کے بعد
جو بہت ساری جو غلطیاں ہوتی ہیں، اعتکاف کا جو مقصد ہوتا ہے وہ مقصد ہمارے محفوظ ہے۔ بظاہر ہم اعتکاف کر رہے ہیں، اعتکاف کو بیٹھے ہیں موبائل یوز کر رہے ہیں، اعتکاف کو بیٹھے ہیں مختلف کتابوں کا مطالعہ ہو رہا ہے، اعتکاف کو بیٹھے ہیں لوگوں کی محفلوں میں آ کر وہ بھی بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، اعتکاف کو بیٹھے ہیں پوری رات سو رہے ہیں یا رات کا اکثر حصہ سو رہے ہیں، اعتکاف کو بیٹھے ہیں مسجد میں گھوم رہے ہیں پھر رہے۔ یہ اعتکاف کا مقصد نہیں ہے۔ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ انسان ایک سو ہو کر اللہ کی عبادت کرے۔ اگر یہ مقصد ہے اور اس کی پابندی ہم سے ہو سکتی ہے تو اعتکاف کو بیٹھے، ورنہ اعتکاف کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں، ورنہ اعتکاف کو بیٹھنے کی ضرورت اعتکاف کے آداب کے خلاف ہے یہ۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے جتنا ہو سکے عبادت کرے، وہ لوگوں سے کٹ کر رہے، اس لیے تو خیمہ لگایا گیا، اسی لیے پردہ لگایا جاتا ہے کہ کوئی آئے نہ یہاں اور کوئی ہمیں دیکھے نہ، ہم یہاں بیٹھ کر عبادت کریں۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور خاص طور پر اعتکاف کو بیٹھے ہوئے تو ان عبادات کا بھی لحاظ رکھنا۔ کیا لحاظ؟ وہ عبادتیں جو روز مرہ کی جو فضیلتیں بیان کی گئی، فرائض کی پابندی ہونا۔ فرائض کی پابندی کیسے؟ ہم اعتکاف کو بیٹھے تو ہیں لیکن تکبیر تحریمہ کی پابندی نہیں ہو رہی، پہلی رکعت چھوٹی ہوئی ہے، تکبیر تحریمہ ادا کی گئی ہے، بعد میں آ کر جم رہے ہیں، بعد میں آ کر صفوں میں مل رہے ہیں، ورنہ فائدہ کیا کہ انسان کو تکبیر اعتکاف کو بیٹھ کر مسجد میں رہ کر اسے مسجد جماعت کے ساتھ نماز نہ ملے۔ تو سب سے پہلے فرائض کی پابندی، دوسری سنن کی پابندی، دوسرے موقعوں پر ہم سے سنتوں کی پابندی کبھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ دن میں 12 رکعتیں سنتیں ہیں، پانچوں وقت کی نمازوں کو ملا کر کا 12 رکعتیں سنتیں ہیں۔ جو انسان 12 رکعت سنتوں کی پابندی کرے گا، بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ نے اس کے لیے جنت میں ایک محل کی تعمیر کر دیا ہے اور ایک گھر کی تعمیر کی بشارت دے دی ہے۔ یہ عبادت سے ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک عبادت اشراق کی نماز ہونا چاہیے کہ اعتکاف فجر کی نماز ہوئی جا کر سیدھا خیمے میں جا کر سونا صحیح بات نہیں، اسے بیٹھنا ہے، اسے ذکر و اذکار کرنا ہے، اشراق کی نماز پڑھنا ہے، اور اشراق کی نماز پڑھے گا تو کتنے ثواب لے کر آئے گا؟ جو کہ من صلی صلاۃ الفجر ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين كان اجره كاجر حجة وعمرة تامة۔ کہا جو انسان فجر کی نماز پڑھ لیا اور اسی جگہ بیٹھ کر ذکر و اذکار کر لیا اور اس کے بعد 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ لیا، یہاں تک پڑھ لیا تو اللہ نے اسے مکمل ایک حج کا ثواب، ایک عمرے کا ثواب، ایک حج کا بھی ثواب اور ایک عمرے کا بھی ثواب، مختصر وقت میں اتنے بڑے نیکیاں وہ کر سکتا ہے۔ یہ سارے پابندیاں ہونا چاہیے۔ جو حضرات اعتکاف کا ارادہ نہیں کیے ہیں ان کو چاہے کہ اعتکاف کا ارادہ کرنے کی کوشش کرے، اور جو اعتکاف کیے ہیں وہ پورے پابندی کے ساتھ اعتکاف میں داخل ہونے کی کوشش کرے۔ اعتکاف کا وقت شروع ہوتا ہے، اسی طرح دیکھیے ایک اور بات اعتکاف کے تعلق سے بات یہ ہے کہ مسنون ہے کہ 10 دن کا اعتکاف کرے، ورنہ اگر سہولت اگر آپ کو نہیں ہے تو انسان 9 دن کا بھی اعتکاف کرے، 8 دن کا بھی کرے، 7 4 5 3 یہاں تک کہ 1 دن کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، 1 دن کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ امام بخاری نے بخاری کی حدیث میں باب ہی باندھا، باب الاعتکاف لیلہ، کہا کہ 1 رات کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، 1 دن کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 1 دن کا اعتکاف کیا ہے۔ تو اس حیثیت سے انسان کی جتنی سہولت ہو اتنے وقت اعتکاف میں گزارنے کی کوشش کرے۔ اعتکاف کا وقت شروع ہوتا ہے کہ آج تقریباً 20 رمضان ہے، جیسے ہی مغرب ہوگی تیسرا عشرہ شروع ہوتا ہے۔ اعتکاف کرنے والے سارے لوگ جتنے بھی ہیں، چاہے وہ خواتین ہو چاہے مرد ہو، مغرب کی نماز سے پہلے یا آ جائیں، مغرب کی نماز سے پہلے وہ اعتکاف کی نیت کرتے بھی آ جائیں اور خیمہ وغیرہ لگا لیں، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر اعتکاف میں چلے جائیں۔ یہاں سے ان کا اعتکاف شروع ہوتا ہے، مغرب کے بعد نہیں، مغرب سے پہلے آنا چاہیے ان کو، اور مغرب کی نماز ہوتی ہے اعتکاف میں چلے جائیں، اور اس کے بعد چاند دیکھنے کے بعد ان کا اعتکاف ختم ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ ہم تمام کو ان تمام آداب اور ان تمام عبادات کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ماہ رمضان کی نیکیاں بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جیسا شروع سے ہم نے رمضان کا
استقبال کیا، آغاز کیا جس شوق کے ساتھ، وہی شوق اور وہی جذبے کے ساتھ اختتام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ میں نے کہا، یہ اچھی صفت نہیں کہ انسان رمضان ختم ہوتے آ رہا ہے لیکن پھر بھی لوگ نمازوں سے دور، تراویح سے دور اور فجر کی نماز سے دور، سحری کر کے سو جانا، یہ سب سے جو گھٹیا صفت ہے، بے دینی اور بے شرمی کی بات ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ سب سے ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ اللہ سے دعا کہ ہم تمام کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔